عبرانیوں کے نام کا خط ہے اور اس کا 6واں باب ہے اور اس کی پہلی آیت، عبرانیوں کے نام کا خط ہے، 6واں باب ہے اور اس کی پہلی آیت، اور کلام خدا میں یہ لکھا ہوا ہے، پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہوں گے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہوں گے، 5ویں آیت، اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے یعنی یسوع مسیح کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ یہ کنڈیشن جو عبرانیوں کے خط کے اندر آج ہم نے دیکھی، لیکن کلام یہاں پر ہمیں انکرج کرتا ہے، لکھا ہے آؤ مسیح کی ابتدائی تعلیم کی کمال باتوں کو چھوڑ کر کیا کرتا اور آگے قدم بڑھانا شروع کریں، اور لکھا ہوا ہے کہ مردے کاموں اور توبہ کرنے کے لیے اور خدا پر ایمان لانے کے لیے بھروسہ رکھنے کے لیے کلام فرماتا ہے۔ یعنی لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے بپتسموں پر ایمان لے آئے، جن لوگوں نے بپتسم لے لیے، مسیح کو اپنی زندگی کا لے لیا، کلام فرماتا ہے ان کے دل ایک بار روشن ہو گئے ہیں، وہ آسمانی بخششوں کا مزہ بھی چکھ چکے ہیں، یعنی روح القدس بھی ان کی زندگیوں کے اندر آ چکا ہے، خدا کے روح کو ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر کلام فرماتا ہے لے لیا ہے۔ لیکن بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ اگر وہ برگشتہ ہو جاتی ہیں، اگر وہ گناہ کی طرف اگین دوبارہ سے مائل ہو جاتی ہیں، یعنی انسان اپنے آپ کو مسیح کی محبت کی گرفت کے اندر رکھتا ہے، اس نے آسمانی بخشوں کا مزہ بھی لے لیا ہے، ایک بار توبہ بھی کر لیا ہے، بپتسمہ بھی لے لیا ہے، روح القدس کو بھی پا لیا ہے، لیکن کلام فرماتا ہے کہ اگر وہ برگشتہ ہو جاتا ہے، اگر گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو کلام فرماتا ہے اسے نیا بنانا ناممکن ہے، کیونکہ وہ مسیح کو مصلوبیت کو دوبارہ مسیح کو مصلوب کرتا ہے اور اعلانیہ طور پر مسیح کو ذلیل کرتا ہے۔ یعنی کہ ہمارا یہاں پر کردار ہمیں نظر کیا آتا ہے، یعنی ہمارا کردار مسیح پر فار ایور کے لیے ہمیشہ پختہ ہونا چاہیے، یعنی کہ ہماری جانوں کو قلم کر دیا جائے، ہمارے لہو کو بہا دیا جائے، لیکن ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل، ہماری امید، ہمارا ایمان زندہ خدا پر ہونا چاہیے، کیونکہ روحانی بالغ شخص کا کردار بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے۔ اگر اناجیل کا مطالعہ کیا جائے، روحانی بالغ شخص کا کردار ہمیں نظر آتا ہے، اور خدا ان کا کلام فرماتا ہے مقدس متی کی انجیل ہی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جو خدا کی بادشاہی کا کلام کو سنتا اور اس کی باتوں کو سنتا لیکن اس پر عمل کرتا ہے، کلام فرماتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا اور
آئی, آندیاں بھی آئیں, طوفان بھی آئے, ٹکرے بھی لگے, لیکن وہ گھر نہیں گرتا. لیکن لکھا ایک وہ جو کلام سنتا لیکن عمل نہیں کرتا, اور وہ بیوقوف آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا. کلام فرماتا ہے اور می بھی آتا, آندیاں بھی آتی ہیں اور ٹکرے بھی لگتی ہیں, لیکن اس گھر کو کلام فرماتا ہے گہرا صدمہ پہنچتا اور وہ گرتا اور بالکل برباد ہو جاتا ہے. یعنی انکرج یہاں پر آپ کو کرنا چاہتا ہوں, اور روحانی والے شخص کی زندگی کے اندر مصیبتوں کو آنا ضرور ہے, لیکن آزمائشوں کا آنا بھی ضرور ہے. لیکن کلام فرماتا ہے جو میرے کلام کو سنتا ہے اس کی بنیاد چٹان پر ہوتی ہے. اس کی زندگی کے اندر دکھ آ جائے, اس کی زندگی کے اندر غربت آ جائے, اس کی زندگی کے اندر بیماری آ جائے, لیکن وہ کبھی گرتا نہیں ہے. کیوں نہیں گرتا؟ کیونکہ اس کی بنیاد خدا کا کلام ہوتا ہے. اس کی نیویں چٹان پر مسیح اس کے کلام پر بنائی جاتی ہیں, کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ صادق ہمیشہ کھجور کے درخت کی مانند سرسبز رہیں گے. آمین آمین. یہ ایمانداروں کا کردار بائبل ہمیں بتاتی ہے. دکھ یہ نہیں لکھا کہ دکھ نہیں آئیں گے, اور مسیح نے بھی کہا آزمائشوں کا آنا ضرور ہے اور دکھوں کا آنا ضرور ہے, لیکن وہ جو اس میں مثبت رہتا ہے, وہ اس میں جو فتح پاتا ہے, تو خدا اسے اپنی آئیڈینٹی دے دیتا ہے, خدا اسے اپنی پہچان دیتا ہے, خدا اسے اس کا چناؤ کرتا ہے اور اپنے نام کی خاطر روح کی نجات اور بحالی اور ریہیبلیٹیشن کے لیے اسے استعمال کرتا ہے, تاکہ اس کی زندگی کے اندر یسوع نام عزت اور جلال پاتا رہے. پر پہلے نمبر پر جو بات ہم یہاں پر سیکھیں گے, ذرا میرے ساتھ نکالیں. عبرانیوں کے آگے ایک خط ہے, یعقوب کا عام خط, اور اس کا پہلا باب دوسری آیت. ذرا پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں, مائنڈ کے اندر بٹھاتے جائیں. میں سوال بھی پوچھ سکتا ہوں اس میں سے. پہلی بات, روحانی بالغ شخص دکھوں میں مثبت رہتا ہے. کیا کرتا ہے؟ روحانی بالغ شخص دکھوں میں مثبت رہتا ہے. ذرا نکالیں یعقوب کا عام خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت. لکھا ہوا ہے, اے میرے بھائیو, جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے, اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو, تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. یعنی کلام فرماتا ہے کہ آزمائشوں میں صبر کرو اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو. کیوں پورا کام کرنے دو؟ تاکہ تمہاری آزمائش صبر پیدا کرتی ہے, کیونکہ صبر سے جب پورا تمہارا صبر ہو جائے گا, کلام فرماتا ہے کہ تم کامل ہو جاؤ گے اور کسی بات کی کمی تجھ کے اندر نہ رہے گی. یعنی جب انسان صبر کرتا ہے آزمائشوں کے اندر, جب وہ مشکلات کے اندر صبر کرتا ہے, تو اس کی صبر اسے کامل بنا کر رکھ دیتی ہے, اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. خدا اس کا محافظ بنتا ہے. اور بائبل کے اندر دیکھا جائے, اگر پرانے عہد نامہ کے اندر دیکھا جائے, تو ہمیں ایوب صابر کی کہانی ملتی ہے, اور کلام فرماتا ہے ایوب صابر کا صبر اتنا بڑا ہمیں نظر آتا ہے. اور کلام فرماتا ہے کہ ایوب صابر کی زندگی پر اگر غور کیا جائے تو خدا ان کا کلام فرماتا ہے اور ایوب کے بچے مر جاتے ہیں, اس کا دن دولت چھین لیا جاتا ہے, اس کی بیت, اس کے گھر, کلام فرماتا ہے نوکر جا کر اونٹ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. لیکن ایوب کا صبر دیکھیں, کلام فرماتا ہے اور اس کے بدن پر بیماری آ جاتی ہے, اور لیکن ایوب صابر اور اس کا ایمان, اس کا صبر, ذرا اس نے اپنا دھیان اس کے صبر پر لے کر جائیں. اور کلام فرماتا اس کی بیوی اسے تانا دیتی ہے, اور تو کیسے خدا کی عبادت کرتا ہے اور اس کی تکبیر کر اور مر جا. لیکن ایوب صابر کہتا ہے وہ تو ندان اور تو جیسی باتیں کرتی ہے, اور یعنی تو بیوقوف اور
عورتوں جیسی باتیں کرتی ہیں اور خدا ان کا تو سکھ پائیں کا دکھ نہ پائیں. یہ ہے روحانی بالغ شخص. یہ ہے روحانی بالغ شخص کا کردار. وہ دکھوں میں مثبت رہتا ہے. ایوب جیسا دکھ ہماری زندگی کے اندر تو نہیں ہے. ہمارے بچے بھی ہیں, ہمارے پاس جاب بھی ہیں اور دھن دولت بھی, گھر بھی ہے, اچھا کھاتے بھی ہیں, لیکن کلام فرماتا ہے ایوب کا سارا کچھ لے لیا جاتا ہے, بچے مر جاتے ہیں. کلام فرماتا ہے اس کا دھن دولت ختم ہو جاتا ہے, نوکر مر جاتے ہیں, لیکن ایوب کے تن پر بیماری آ جاتی ہے, لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے خداوند نے لیا اور خداوند نے لیا, اسی کا نام مبارک ہو. روحانی بالغ شخص کیا لکھا ہے؟ آزمائش میں صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ کامل بن جاؤ. اور جب ایک رات کے بعد, اندھیرے کے بعد روشنی ضرور ہوتی ہے اور رات کے بعد اجالا بھی ضرور ہوتا ہے. ایوب کی زندگی کے اندر مشکلات تو آئی, لیکن کلام فرماتا ہے کہ ایوب کی زندگی کے اندر اس سے زیادہ دگنی خدا نے اسے اگین برکت بھی دی ہے. آج شاید ایسا ہو سکتا ہے وہ وقت, وہ ٹائم تیری آزمائش کا ٹائم ہو جب تو آزمائشوں میں مثبت رہتا ہے. ایوب کی طرح خدا تجھے برومن پر برومن کرتا جاتا ہے, کامیابی دیتا ہے, ترقی دیتا ہے, برومن کرتا ہے. تو خدا میں جب مثبت رہتا ہے اور دکھوں میں بھی فخر کرتا ہے. پہلی بات کیا سیکھی؟ روحانی بالغ شخص دکھوں میں مثبت رہتا ہے. ہاللیلویہ. دوسری بات, روحانی بالغ شخص دوسروں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے. کیا کرنے والا ہوتا ہے؟ روحانی بالغ شخص دوسروں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے. ذرا یعقوب کا عام خط دوسرا باب ہی نکالے, 14ویں آیت لکھا ہوا ہے, غور سے سنیے گا خدا ان کا کلام کیا فرماتا ہے. لکھا ہے, اے میرے بھائیوں, اگر کوئی کہے میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور اس کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی اسے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ, گرم اور سیر رہو, جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں, یعنی روٹی, کپڑا, پانی تن کے لیے درکار ہے, وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو اپنی ذات سے مرتا ہے. یعنی کلام فرماتا ہے کوئی تیرے پاس بھوکا آ جائے, کوئی تیرے پاس ننگا شخص آ جائے, تو اسے صرف دور اسے برکت دیتا رہے, جا کر اور سیر ہو جا, خدا تجھے برکت دے دے. لیکن کلام فرماتا ہے جو چیزیں اس کے لیے تن کے لیے درکار ہے اسے ملے نہ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور ایمان کے ساتھ ایمان بھی ہمارا بہت ضروری ہے. یعنی یہ نہیں کہ صرف مسیح کو اے خداوند کہتے رہیں, اور خدا ان کا کلام فرماتا ہے یہ ہونٹوں سے تو میری تمجید کرتے ہیں لیکن ان کا دل مجھ سے دور ہے, یعنی کہ یہ دل سے میری حمد نہیں کرتے, یہ ہونٹوں سے ہی مجھے اے خداوند کہتے ہیں لیکن میرے کلام پر یہ عمل نہیں کرتے. متی کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب باپ اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا, وہ جس طرح لکھا ہے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے,
वो इसी तरह दाएं वालों और बाएं वालों से कहेगा, कलाम फरमाता है, और लिखेगा, वो कहेगा कि मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, और मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। लेकिन कलाम फरमाता है, वो दाईं तरफ वाले कहेंगे, ऐ खुदावंद, कब हमने तुझे भूखा देकर खाना खिलाया, और कब हमने तुझे प्यासा देकर पानी पिलाया, कब हमने तुझे नंगा देकर कपड़े पहनाए। तो कलाम फरमाता है, जो इन छोटों में से किसी के साथ करता है, वो समझ ले कि वो मेरे साथ ऐसा करता है। यानी कि कलाम हमें ये बताता है, यानी कि खुदा का कलाम फरमाता है, और रहने वाले शख्स और दूसरों का ख्याल रखने वाला होता है, और रहने वाले शख्स के अंदर तर्स भरा दिल होता है, और जिस तरह तर्स भरा दिल मसीह की जिंदगी के अंदर नजर आता है। और मत्ती की अंजीर का मुताला किया जाए, कलाम फरमाता है, एक जगह पर मसीह खुशखबरी की बशारत सुनाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर कलाम फरमाता है, वो ऐसे लोगों के अंदर जाता है, उन्हें देखकर उसे तरस आ जाता है। लिखा वो उन भेड़ों की मानित जिनका चरवाहा ना हो, वह खस्ता हाल और परगना हो। यानी कि मसीह के अंदर रहम भरा दिल हमें नजर आता है, और तरस के लिए जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और उसका मतलब ये है कि अपने अंदर जो अज़ा तेरी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि उसकी ट्रांसलेशन ये की जाती है कि तेरी आंतड़ियां, तेरा दिल, तेरे गुर्दे, यानी कि तेरी जिंदगी के लिए तरस इस कदर होना चाहिए, जिस तरह पंजाबी की एग्जाम्पल है, आप देखा उन आंतरा खिंच पैसों, यानी जब किसी के एक अज़ा के अंदर तकलीफ होती है तो उसका बदन बेचैन हो जाता है। एक रूहानी बालिग शख्स का किरदार भी दुनिया के अंदर ऐसा होता है, जब एक शख्स मुसीबत, जब एक शख्स बीमारी के अंदर होता है, जब एक शख्स मुश्किलात के अंदर होता है, तो रूहानी बालिग शख्स के दिल के अंदर खींच पड़ती है, वह तरस से भर जाता है, वह राम से भरा होता है, और वह दूसरों का ख्याल करने वाला और मुस्बत बनकर उनका सिपर और उनकी डाल भरने वाला होता है। ये है रूहानी बालिग शख्स, वह दुखों में मुस्बत रहता है। रूहानी बालिग शख्स दूसरों का ख्याल रखने वाला होता है। यह किरदार है रूहानी बालिग शख्स का, जो बाइबल हमें बताती है, और ये खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है। तीसरी बात, रूहानी बालिग शख्स अपने मुंह का कंट्रोल के अंदर रखता है। सबसे बड़ा विजन, सबसे बड़ी ये कह ले कि जो हमारे माशरे के अंदर फैला हुआ कल्चर, इंसान अपनी जुबान को कंट्रोल ही के अंदर नहीं रखता, लेकिन अगर जुबान का कंट्रोल से नहीं, तो बरकत भी आपकी जिंदगी के अंदर नहीं। कलाम फरमाता है, जो जिंदगी में खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है, तो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बात रखें। जरा वर्डों पर गौर करें, जिंदगी में खुश होना, खुश कब होता है? इंसान हर चीज में खुश होता है। औलाद नहीं तो दुखी दुख, औलाद है तो खुशी है, कारोबार है तो खुशी है, गुर्बत है तो खुशी भी नहीं है, बीमारी है तो खुशी भी नहीं है, अगर तंदुरुस्त है तो चेहरे पर खुशी है, अगर औलाद है तो उसके पास खुशी है। तो कलाम क्या फरमाता है, अगर कोई जिंदगी में खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है, जुबान का बदी से और होठों का मकर की बात कहने से बात रखें। जरा निकाले याकूब का आंकल 3 बाबी के अंदर लिखा है, पहली आयत, मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानती हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। इसलिए क्यों सजा पाएंगे?
کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. لکھا ہے وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے. جب ہم انسان کا پیار دیکھیں, جب ہم سب مل کر بولے, جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں. یعنی کلام فرماتا ہے کہ گھوڑوں کے منہ کے اندر جب لگام ہوتی ہے, کنٹرول ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے, ہم اسے جس طرح مرضی گھما سکتے ہیں. تو لکھا ہوا ہے دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پٹھان کے ذریعہ سے ماجی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں. 5ویں آیت کی ورڈ ہے اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے, اس کا کام کیا ہے, اور بڑی شیخی مارتی ہے. دیکھو غور کرو, تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. 6 آیت زبان بھی ایک آگ ہے. زبان ہمارے اذان میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے. یہ بات جو بائبل ہمیں بتاتی ہے, روحانی بالغ شخص اپنے منہ کو کنٹرول میں رکھتا ہے. اور پنجابی کے اندر کہتے ہیں نا, دانشور بولنے سے پہلے سوچتا ہے لیکن بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے. لیکن کلام فرماتا ہے نوجوانوں, بیٹیوں اور بیٹوں, کلام فرماتا ہے اگر تو زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, اگر تو زندگی میں خوش ہونا چاہتا ہے تو اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول کے اندر رکھ لے, کیونکہ یہ زبان تجھے جہنم کے اندر لے کر جائے گی لیکن یہی زبان تجھے بادشاہی کے اندر لے کر جائے گی. کلام فرماتا ہے وہ جہاز چاہے بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن چھوٹی سی مانجی کی پٹوان کے ذریعے سے ہم جس طرف مرضی اسے گھما سکتے ہیں, لیکن یہ زبان شرار کا ایک عالم ہے. کلام فرماتا ہے بڑی شیخی مارتی ہے اور جہنم کی آگ میں جلتی رہتی ہے. یعنی کلام ہمیں یہ بتاتا ہے ہمیں اپنے منہ اور زبان کو کنٹرول کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے. اگر زبان قابو میں نہیں تو برکت بھی ہماری زندگی کے اندر نہیں. آج اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور برکت کو ریسیو کرنے والے بنے, کیونکہ کلام فرماتا ہے اور اگر تو خوش ہونا ہے, اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے, تب وقت ایک کام کر لے اور اپنی زبان کو تو کھولتا ہے تو انجیل کی بشارت کے لیے کھول, اور اپنی زبان کو کھولتا ہے تو برکت کے لیے کھول, اور اپنی زبان کو کھولتا ہے کسی کے لیے باعث سے برکت بننے کے لیے کھول. کیونکہ کلام فرماتے ہیں کہ تم برکت چاہو لعنت نہ کرو, کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے. یعنی لعن تان کرنا ہمارا کردار نہیں ہے, لوگوں کو لعن تان کرنا ہمارا اسٹیٹس نہیں ہے, بلکہ مسیح کی تعلیم اور انجیل کے اندر ہمیں ملتی ہے. کوئی تمہاری دائیں گال پر تماچا مارتا ہے تو بایاں بھی اس کی طرف دے دے. یہ ہے مسیح کی تعلیم, یہ ہے روحانی والد شخص کا کردار.
ہم فالوور تو جیسس کرائسٹ کے ہیں، لیکن ہمارا رویہ، ہمارا کردار دنیا کی طرح کا ہے۔ اور انڈیا کا مودی وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا آئی لو کرسچینٹی، آئی لو کرسچن پیپل، کہتا لیکن اگر میں ٹھوکر کھاتا ہوں تو مسیح کے پیروکاروں سے آ کر ٹھوکر کھاتا ہوں۔ کیوں ٹھوکر کھاتا ہوں؟ کہ مسیح کا کردار ہمیں اناجیل بتاتی ہے، اور وہ تو گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتا تو ان کی زندگیاں بدل جاتی، وہ تو کھوئے انہوں کی طرف جاتا، انہیں بادشاہی کا وارث بنا کر رکھ دیتا۔ اور کلام فرماتا ہے جب وہ گفتگو کرتا تو گناہ گار مسیح کے سامنے جو تبدیل ہونا شروع ہو جاتے۔ اور کلام فرماتا ہے جب مسیح چھوٹا تو اندھے دیکھتے، لنگڑے چلتے، گنگے بولتے، مردے زندہ ہوتے۔ لیکن ڈسائپلشپ کے اندر مسیح نے پتہ کیا کہا؟ لکھا میرے شاگرد مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کریں گے، کام عطا نہیں ہوں گے۔ مسیح کی منسٹری اناجیل ہمیں بتاتی ہے، کلام فرماتا ہے مسیح رات رات دعاؤں کے اندر ٹھہرتا تھا۔ مسیح کلام فرماتا ہے کہ رات رات دعا کے اندر ٹھہرتا تھا، صبح اٹھتا تھا کراؤڈ اس کے پیچھے، اور کراؤڈ اس کے پیچھے پیچھے شفا لینے کے لیے، معجزات لینے کے لیے۔ یہ نہیں کہ مسیح کراؤڈ کے پیچھے پیچھے جو راتوں رات جاتے ہیں، جو اپنا منہ دھو کے زور کھولتے ہیں، بات سے رفاقت کرتے ہیں، تو صبح اٹھ کر وہ انجیل کی خوشخبری کے لیے روح کو جیتتے ہیں، لوگوں کے بھائی سے برکت کا سبب بنتے ہیں۔ یہ نہیں کہ لوگ ہمارے منہ پر بھی ہمیں برا کہیں، ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں برا کہیں۔ اور ایک میں ویژن پڑھ رہا تھا، ایک کسان تھا، بڑی سیکھنے کی بات ہے۔ اس کا ایک بیٹا بڑی بدگوئی کرتا، بڑی نیگیٹو باتیں بولتا، لوگوں کے ساتھ اس کا کردار معاشرے کے اندر برا نظر آتا۔ لیکن اس کا باپ اسے کہتا ہے بیٹا دیکھ، آج میں ایک چیلنج تجھے دیتا ہوں۔ کہتا ہے یہ روم، یہ کمرہ ہے، جب تو نے کسی کے ساتھ بدگوئی کرنی، بری بات کسی کے اندر کہنی، تو نے ایک ہی پکڑنا اور دیوار میں ٹھونک دینا۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت آتا ہے وہ ساری دیوار کیلوں سے بھر جاتی ہے۔ لیکن باپ اس سے کہتا ہے اب تو نے چیلنج کو ون کر لیا ہے، لیکن اب تیرے لیے ایک چیلنج اور ہے، سن۔ وہ کہتا ہے پہلے تو بری باتیں کرتا، برا سلوک کرتا، کیل ٹھوکے، لیکن اب تو نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جتنی بار اچھی باتیں کریں گے، جتنا اچھا سلوک کرے گا، اتنی بار ایک ہی آنا، نکال لینا، نکال لینا، نکال لینا۔ وقت گزرتا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے سارے کی دیوار سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن باپ نصیحت پتہ کیا کرتا ہے؟ کہتا بیٹا تو پہلے برا تھا، میں یہ نہیں کہتا تو برا ہے، کہتا تو برا تھا، تیرا کردار برا تھا، تو نے کیل ٹھونکے، لیکن اب تو اچھا بن چکا ہے، تو نے وہ کیل بھی نکالیے، لیکن وہ سراخ، وہ زخم دیکھ، وہ ابھی بھی اس دیوار کے اندر ہے۔ یعنی آپ کے منہ سے نکلے ہوئے ورڈ جو ہیں وہ تو آپ اچھے بن جا کر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن جو آپ کے منہ سے نکلے زخم لوگوں کی زندگیوں کے اندر لگتے ہیں، وہ کبھی ان کی زندگیوں کے اندر بھرے نہیں جاتے۔ آپ اچھے بن جا سکتے ہیں، لیکن جو ٹھوکریں آپ کے بیڈ برے کردار کی وجہ سے لوگوں کی ملی، وہ آپ کی اس کے مرنے تک آپ کی وہ بری عادتیں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ آپ کا زخم ہمیشہ اسے آپ کی یاد دلاتے رہیں گے کہ اس کا کردار معاشرے کے اندر ایسا تھا۔ آج کا شخص مر جائے نا، اس کا مرنے کے بعد باتیں ہوتی ہیں بھائی وہ بہت اچھا خادم تھا، وہ بہن بہت اچھی تھی، اور اس کا کردار بہت اچھا تھا، اور اس کا بولنے کا انداز بہت اچھا تھا،
اس کا چلنے کا انداز بہت اچھا تھا، بڑوں کو ملانے کا انداز بہت اچھا تھا، فیلوشپ کرنے کا انداز بہت اچھا تھا، اس کا معاشرے کے اندر چلنا پھرنا بہت اچھا تھا. لیکن اسی طرح آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کی باتیں کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنا بیک گراؤنڈ برا لے کر جائیں گے، آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ کہیں گے اچھا ہوا وہ مر گیا، اس کا کردار معاشرے کے اندر یہ تھا، اس کی عادتیں بری یہ تھی. یعنی کہ میں انکرج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی زبان آپ کو بادشاہی کی طرف بھی لے کر جاتی ہے، اور آپ کی زبان آپ کو جہنم کی طرف بھی لے کر جاتی ہے. فیصلہ آپ کے پاس ہے. کلام سنانا، آپ کو بتانا، یہ آپ نے سنا، لیکن عمل کرنا اب آپ کا کام ہے. یہ نہیں کلام فرماتا ہے، لکھا دیکھو بونے والا بیج بھی بونے نکلا، بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا، کچھ پتھریلی زمین، کچھ جھاڑیوں، کچھ اچھی زمین کے اندر. لکھا ان میں سے کچھ نے بڑھ کر جلدی سے اسے پکڑا. سورج نکلا گروتھ کی، لیکن چند روزہ جب مصیبت آتی، دکھ آتے، ٹھوکر کھاتے اور وہ بے پھر رہ جاتا. لیکن وہ جو اچھی زمین کے اندر بویا گیا، کلام فرماتا ہے اس نے کلام سنا، عمل کیا، اور ٹھوکریں لگی، مصیبتیں آئی، لیکن وہ کلام پر ڈٹا رہا، وہ مثبت رہا، کلام کو اپنی زندگی کے اندر رسید کیا. تو وہ کہتا ہے وہ 100 کا 100 منافع کا ثابت ہوا. یہ نہیں کہ اس کام سے چلے دوسرے سے نکالے، نو، بلکہ یہ کلام تیرے زندگی کا اور ہمیشہ کے لیے تیرے اندر قائم ہو. تو زبور میں اس لکھتا ہوا کہتا ہے اور میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے کلام تیری زندگی میں ہوگا، کلام تیری زندگی سے نہیں کرے گا. اور جب تو بولے گا تو کلام ہی بولے گا. یہ گلاس ہے نا، یہ گلاس پانی کا، یہ بھرا ہوا ہے، اگر اس میں پانی ڈالیں گے نا سمانے نہیں پائے گا. یہ فل ہے، پانی اس میں ضائع ہوتا جائے گا. اگر یہ گلاس خالی ہوگا، پانی ڈالیں گے تو یہ گلاس بھرتا جائے گا. تو اسی طرح مسیح میں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کا کردار، آپ کی زندگی بھی اسی طرح ہے. اگر آپ خالی برتن ہیں، آپ کا دل خالی ہے، تو ابلیس آپ کی زندگی کے اندر اٹیک کرے گا. دنیا کی باتیں، دنیا کی سوچیں، دنیا کی فکریں آپ کی زندگی کے اندر ہوگی. اگر زبور نویس کی طرح آپ کو بھیٹ مل گیا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں، جب کلام تیری زندگی کے اندر آئے گا، دنیا کی خواہشیں تجھ پر آنے تو پائے گی، دنیا کا فریب تیرے ساتھ اٹیچ ہوگا، لیکن وہ تجھ پر غالب نہ آئے گا، تجھ میں بسنے نہ پائے گا. کیوں نہ بسنے پائے گا؟ کیونکہ تو آلریڈی پہلے سے روح سے بھرا ہوا ہے، تو پہلے سے ہی برکت سے بھرا ہوا ہے، تو پہلے سے ہی کلام سے لبریز اور بھرا ہوا ہے. ایسا کردار دنیا کے اندر چھوڑ کر جانے والے بنے کہ لوگ آپ کے منہ پر تو تعریف کریں، آپ کے پیچھے بھی آپ کی تعریف اور آپ کے خدا کی حمد کرنے والے بنے، اور کہنے والے بنے کہ وہ مسیح کو ماننے والا شخص تھا. یہ ہمارے حصہ تو نہیں ہے، لیکن بات بتاتا ہوں. لیکن جو سیکھ یہ رہا ہوں کہ زبان ہمارا کیا سکتی ہے. زبان، ایک بہن کسی گھر کے اندر کام کرتی تھی، وہ غیر مسلم جو کرسچن، لیکن ایک مسلم گھرانے کے اندر کام کرتی تھی. جس طرح اکثر بہنیں لوگوں کے گھروں کے اندر کام کرنے جاتی ہیں، وہ کام کرنے گئی کیا کرتی ہے، اس کے گھر کے مالک پوچھتے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یعنی یسوع مسیح کہتے ہیں؟ تو اس بہن کا جواب پتہ کیا ہے؟ نو، ہم نہیں کہتے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. وہ کہتے یہ تو انگریزوں نے دبا دیا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اور اگر اس کی زندگی کا کلام بھرا ہوتا، اگر اس نے کلام سنا ہوتا، عمل کیا ہوتا، وہ کہتے یس وہ سن آف دی گاڈ، یعنی وہ خدا کا بیٹا
یسوع مسیح ہے جو دنیا کے گناہ گاروں کے گناہ اپنے اوپر اٹھائے لیا جاتا ہے، جو کامل بنا، جس کے بارے یوحنا بپتسم دینے والا کہتا ہے وہ دیکھو یہ خدا کا بڑا جو جہان کے گناہ گاروں کے گناہ اپنے اوپر اٹھائے لیا جاتا ہے۔ سیکھ ہم دے رہے ہیں روحانی بالغ شخص کا کردار کس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ روحانی بالغ شخص کا کردار ہے۔ روحانی بالغ ہے تو وہ مسیح کی خوشخبری سناتا ہے، اور روحانی ہے تو وہ خوشخبری کو سناتا ہے، کیونکہ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ چوتھی بات، روحانی بالغ شخص صلح کرواتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیا کرواتا ہے روحانی بالغ شخص؟ اسی کا ہے یعقوب کا عام خط 4 باب پہلی آیت لکھا ہوا ہے، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ سنیں ذرا نوجوانوں، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں کی وجہ سے تو نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہے؟ تم خواہش کرتے ہو، تمہیں ملتا نہیں، تم خون اور حسد کرتے اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اور تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ ریزن لکھی ہے، تم مانگتے تمہیں ملتا نہیں ہے۔ کیا ریزن ہے؟ لکھا ہے تم مانگتے تمہیں ملتا نہیں ہے، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ کیوں مانگتے ہو؟ تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ یعنی کلام فرماتا ہے تمہیں لڑائیاں جھگڑے کہاں سے آ گئے اور تمہیں فساد کہاں سے آ گیا؟ کیا وہ فساد تیری خواہشوں کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ کیا لڑائیاں جھگڑے تیرے خواہشاتوں کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ اور تو آج مانگتا ہے تمہیں ملتا نہیں ہے۔ پہلی تو بات کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ تیری نیت بری ہوتی، کلام کہتا ہے تیرے مانگنے کا انداز برا ہوتا ہے، تیرا مسیح کے ذریعے کے آنے کا انداز برا ہوتا ہے۔ لیکن میں انکرج یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، جو روحانی بالغ ہوتا ہے وہ جھگڑے نہیں کرواتا، وہ صلح کرواتا ہے، مسیح کے امن کو پیغام کو لے کر دنیا کے اندر جاتا ہے۔ کیونکہ جب یسایہ کے صحیفے کے اندر مسیح کی پیشن گویا کی گئی، لکھا ہے صلح اور سلامتی کا شہزادہ، یعنی وہ صلح اور امن اور سلامتی کا پیغام دنیا کے اندر لے کر آیا۔ یعنی جو روحانی بالغ ہوتا ہے وہ صلح کرواتا ہے، وہ مسیح کے کلام کو دنیا کو سنانے والا ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر انجیل کی خوشخبری سنانے والا ہوتا ہے، اور صلح کے پیغام کو دنیا تک لے کر جانے والا ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں ملتا کیوں نہیں ہے؟ بری نیت سے مانگتے ہو۔ آج ہمارے مانگنے کا انداز ہونا چاہیے تو حنا کی طرح ہونا چاہیے۔ حنا سے واقف ہے، کلام فرماتا ہے what a great statement، بائبل کے اندر لکھا ہے حنا کی اولاد نہیں، بے اولاد حنا، لکھا اس کی جو سوچ اسے تانے مارتی ہے، چڑچڑاتی ہے، لیکن کلام فرماتا ہے اور حنا دکھ و غموں سے بھری ہوئی اور خداوند کے حضوری کے اندر چلے جاتے ہیں، اور ذرا مانگنے کا انداز دیکھیں حنا کا، کلام فرماتا ہے وہ خدا کے حضوری کے اندر مگن، لیکن ایلی کہن کہتا ہے کہ کب تک تو تازہ میں کے نشے کے اندر رہے گی۔ لیکن حنا پتہ کیا کہتی ہے؟ اپنی لونی کو خبیث عورت نہ سمجھ،
اور یہ میں کے نشے کرنے نہیں ہے، بلکہ اپنا دل خدا کی سوئی کے اندر انڈیل رہی ہے۔ تو جب آپ اپنا دل خدا کی سوئی کے اندر انڈیلیں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا۔ نہیں تو اگر آپ اپنا غم دنیا کو سنائیں گے نا تو دنیا آپ کا مذاق اڑائے گی، جس طرح ہما کی سوچ اسے چڑھاتی اس کا مذاق اڑاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا دل اپنا غم اپنے خداوند کو سنائیں گے تو وہ آپ کے غموں کو خوشی کے اندر تبدیل کر دے گا، آپ کے مانگنے کا انداز دے کر آپ کو برکت اور بلیسفل اور بابرکت والا بنا دے گا۔ ایسا مانگے کتنی باتیں سنی۔ پہلی بات، روحانی شخص دکھوں میں مثبت رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر روحانی شخص دوسروں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر روحانی شخص اپنے منہ کو کنٹرول کے اندر رکھتا ہے۔ چوتھے نمبر پر روحانی شخص صلح کرواتا ہے، لیکن جو دنیاوی ہوتا ہے وہ جھگڑے کرواتا ہے، جو دنیاوی ہوتا ہے وہ فساد ہی کرواتا ہے، لیکن روحانی جو ہوتا ہے وہ صلح کرواتا ہے۔ آخری اور پانچویں بات، روحانی والے شخص صبر کرنے والا ہوتا ہے اور خدا کا منتظر رہتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ صبر رہتا ہے اور خدا کا منتظر رہتا ہے۔ یعقوب کا آخر اس کا 5واں باب اور اس کی اگر دیکھا جائے تو 7ویں آیت لکھا ہوا ہے، بس اے بھائیو خداوند کی آمد تک صبر کرو۔ یعنی صبر دن انتہائی ختم ہوگی۔ مسیح کی آمد تک، جب تک وہ اپنی برائڈ اپنی دلہن کو لینے نہیں آتا، جب تک وہ بادلوں پر نہیں آتا، کلام فرماتا ہے بس اے بھائیو خداوند کی آمد تک صبر کرو۔ دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے میل کے برسنے تک صبر کرتا ہے۔ 8ویں آیت، تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو۔ کیوں رکھو؟ کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے۔ ذرا 10ویں دیکھیں، اے بھائیو جن نبیوں نے سیکھنے کی بات ہے، اس کے بعد کلام وائڈ کر دیں گے، جن نبیوں نے خداوند کے نام سے کلام کیا، کیا ان کو دکھ اٹھانے اور صبر کرنے کا نمونہ نہ سمجھو؟ یعنی ان کو اپنے صبر کا نمونہ سمجھو۔ کلام فرماتا ہے جو نبی جو گزر چکے، کلام فرماتا ہے وہ دکھ اٹھاتے صبر کرتے ہیں۔ 11ویں آیت لکھا، دیکھو صبر کرنے والوں کو، دیکھو ذرا ہم مبارک کہتے ہیں، تم نے ایوب کے صبر کا حافظ نہیں ہے اور خداوند کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اسے بھی معلوم کر لیا، جس سے خداوند کا بہت ترس اور رحم ظاہر ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح کی آمد تک صبر کرو۔ جس طرح نبیوں نے کلام سنایا، دکھ سہے، ان کے صبر کو تم دیکھو اور نمونہ سمجھو۔ ایوب کے صبر کو کلام کہتا ہے غور کرو، اور باپ ابراہیم کے صبر پر ہی غور کر لو۔ لیکن وہ بڑھاپے کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اسے اولاد ملتی ہے۔ اتنا بڑا صبر، صبر کی تہا ہوگی، صبر ختم ہو گیا اس کا۔ کلام فرماتا ہے کہ اس کی دوسری آمد تک صبر کرو، لیکن ایوب کا صبر ہمیں ملتا ہے، وہ صبر 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 ہی کرتا رہا۔ بچے مرے اس نے صبر کیا، نوکر مرے صبر کیا، دل دولت ختم ہو گیا، اجڑ گیا، اس نے صبر کیا۔
لیکن صبر کی وجہ سے اس نے خدا نے دگنی برکت دی اور اسے بلیسفل کیا. تو ابراہم کا صبر ہمیں نظر آتا ہے. کلام فرماتا ہے بڑھاپے کے اندر جا کر اسے اولاد ملی. یعنی خدا نا امیدیوں میں امیر بھی پیدا کرتا ہے. یعنی جب ہمارا توکل اپنے زندہ خدا ان پر ہوتا ہے. لیکن جہاں سے انسان کی سوچیں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے وہ اپنا کام کرتا ہے. یہاں انسان کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں ڈیڈ ہوں, تو خدا اسے دھمکی دیتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں, تو خوف زدہ رہو, میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. یہ ایمانداروں کو حوصلہ اور تقویت خدا کا کلام دیتا ہے. یہ بائبل ہمیں بتاتی ہے. ہم نے 5 باتیں سیکھی روحانی بالغ شخص کی زندگی کے بارے. آج آپ روحانی بالغ شخص بنے اور میچور بنے. بالغ ہوتا ہے جو میچور ہوتا ہے. آج روحانیت میں بالغ اور میچورٹی حاصل کرنے والے بنے اور کلام کو اپنی زندگی کے اندر لینے والے بنے. منہ کو کنٹرول کے اندر رکھیں, لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے, لوگوں کے لیے بحالی کا باعث بنے, جو کمزور کچلے ہوئے ان کا سہارا بننے والے بنے. اور نا امیدیوں میں خدا آپ کی امید پیدا کرے گا اور خدا سے صبر کرنے والے بنے, کیونکہ وہ ہمارے صبر کو کامل کرتا ہے. پھر ایمان بڑھتا ہے, گروتھ ہوتی ہے. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ایمان بڑھتا ہے, ایمان کے وسیلے سے معجزات ہوتے ہیں. جب آپ صبر کرتے ہیں تو خدا آپ کی زندگی کے اندر بڑا ایک کام کرنے والا ہوتا ہے. جب کوئی سونا بھٹی کے اندر جاتا ہے پھر وہ کنجر بنتا ہے. آپ مشکلاتوں میں سے گزریں گے تو خدا کا اس میں آپ کے لیے کوئی منصوبہ ہے. وہ آپ کو کندن بنانا چاہتا ہے, وہ آپ کو خالص کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کو مثبت کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کو اپنے لیے ایک جو ہے وہ طاقتور, ایک آپ کو ایک خاص اور مثبت شخص بنانا چاہتا ہے. یہ بائبل ہمیں روحانی بالغ شخص کا کردار ہمیں دنیا کے اندر نظر آتا ہے. جو روحانی ہوتا ہے وہ دکھوں کو بھی برداشت کرتا ہے. کسی نے گالی دی کہتا خدا تجھے برکت دے, لان تان نہیں کرتا بلکہ برکت دیتا ہے, کیونکہ آپ برکت کے وارث بنانے کے لیے نہ کہ لان تان کرنے کے لیے. سو خدا اس کلام کے وسیلے آپ سب کو بڑی برکت دے. Praise God. زوردار تالیاں بجائیں گے خدا کی کلام کے لیے. آئیے اپنے آپ کو بات کریں.